اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 27 جماعت الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کا نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ عفو و درگزر، رحم و کرم، دشمنوں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی و محبت میں کامل مکمل نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور رات دن کے معمولات قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے ایک اعرابی نے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان آ گیا۔ پھر سخت کلامی کرتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، اللہ کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے وہ مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے۔ اس قدر گستاخی سے پیش آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کچھ دینے کی ہدایت فرمائی۔ اخلاق کی انہی خوبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور ظلم و ستم اور جنگ و جدال کرنے والی قوموں کو عدل و انصاف اور محبت و بھائی چارگی سے رہنے والی امت بنا دیا۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، چونٹی کے مکانات بل۔ ایک چھوٹی سی چونٹی، ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی پر غور کیجیے، یہ زمین میں اپنے رہنے کے لیے کس حسن تدبیر سے مکانات بل بناتی ہے۔ زمین کو پھاڑ کر مٹی باہر لا کر ڈالتی ہے، اندر کی جگہ صاف کر لیتی ہے، پھر اپنی خوراک اندر جمع کرتی ہے اور جو غلہ وہ جمع کرتی ہے اس کو اپنے دانتوں سے کتر کر رکھتی ہے۔ اور اس کی عقل مندی کا یہ عجیب حال ہے کہ یہ مکان نشیبی زمین میں کبھی نہیں بناتی بلکہ بلند حصہ زمین پر بناتی ہے۔ یہ شعور اس چھوٹی سی مخلوق کو کس نے دیا؟ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بدن کے اعضاء کی سلامتی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرماتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما اور اے اللہ میرے کان آنکھ میں عافیت دے، بس تو ہی سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا خزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بکثرت پڑھا کرو اس لیے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، گانے بجانے کی چیزوں کی خرید و فروخت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت مت کرو اور نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں تعلیم دو، ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں اور اس کی قیمت حرام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اس روایت سے گانے بجانے کے تمام آلات کی خرید و فروخت ناجائز ہوگی، جس میں ٹی وی بھی داخل ہے۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت کا نقصان۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے تعلق کر لیا اس کی حاجتوں کا کفیل ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو شخص دنیا سے تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں اعمال کا وزن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ شخص عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ القاریہ آیت نمبر 6 سے لے کے 11 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے: بسم اللہ کبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق النار ومن شر حر النار۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 54 سے 55 تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔